خراب ہونے کا خطرہ ہے اگر ہم نے حکومت کی ہدایات پر سختی سے عمل نہ کیا۔ آپ دیکھیے اٹلی میں کیا تباہی پھیلی ہے، لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا ترقی یافتہ ملک جو ہم سے ترقی میں کئی گنا آگے ہے اسباب اور وسائل میں، وہ ان کے کنٹرول سے حالات باہر نکل چکے ہیں۔ یو ایس اے، امریکہ جیسی ایک سپر پاور، ان کے کنٹرول سے معاملہ نکل چکا ہے اور وہ پریشان ہیں۔ تو میں اور آپ اور ہمارا کنٹری، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اٹلی نے، امریکہ نے پہلے احتیاط نہیں کی اور ایران نے احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے اب جو وہاں حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر میڈیا کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو فون کریں جو یو ایس اے میں ہیں، جو اٹلی میں ہیں، ان سے آپ فون کر کے حالات پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر خطرناک حالات ہیں۔ 10 دن سے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی یہی حالات ہوں؟ یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی ابھی تک ویکسینیشن ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج ایجاد نہیں ہوا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر ہی کے ذریعے اس سے روک تھام ممکن ہے۔ تو اس لیے جو اس کو پروپیگنڈا کہہ رہا ہے یا جو اس طرح کی باتیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی سازش، یہ فلاں کی سازش، ان خبروں پہ کان نہ دھریں، اور جو گورنمنٹ آپ کو ہدایات دے رہی ہے اس پہ پابندی سے عمل کریں۔ وہ ڈاکٹروں کا پورا پینل ہے جو ہدایات دے رہا ہے، اور اس کی ہدایات کی روشنی میں لوگوں کو احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ احتیاطیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طاعون پھیل جائے تو جو شخص اپنے گھر میں قرار پکڑے گا صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، کان لہ مثل اجر الشہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ اس وبا سے ہلاک نہ بھی ہو تو صرف گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ تو ہم کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے؟ جب تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں اور سارے ماہرین و پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے، سب کہہ رہے ہیں، اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں قرار پکڑو، تو ہم حکومت کی ان ہدایات پر عمل کیوں نہیں کرتے اور اپنے نبی کے احکام کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم گھروں میں قرار کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اپنی جان پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کریں۔ لوگوں سے مصافحہ کرنا بلا ضرورت، مصافحے کی تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس بارے میں بہت پہلے گائیڈنس دے چکے ہیں کہ مصافحہ کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ آپ جو ہے صرف السلام علیکم پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں جماعت سے نماز آپ پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن سنتیں گھر پڑھیں اور نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں فوراً۔ لوگوں سے اختلاط نہ کریں، لوگوں سے میل جول نہ کریں، اور گھر میں جا کے آپ باقی سنتیں ادا کریں۔ یہ ہدایات